میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ، چونکہ مفتی صاحب پورے ملک کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور حالات ان کے سامنے پوری طور پر آیا ہے، پورے ملک کا حالات، پوری دنیا کے حالات ان کے سامنے ہیں، چونکہ پورے ملک کا دورہ ہوتا ہے، اسی لائن سے دورہ کرتے رہتے ہیں کہاں پر کیا ہے، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے بھی، اور اسی طرح لوگ دور دراز سے ان کو مدعو کرتے ہیں اپنے یہاں۔ تو ایسے حالات میں جبکہ مفتی صاحب کے سامنے پورے حالات ہیں، تو پورے ملک کے حالات کو ہمارے سامنے رکھیں گے اور اس حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی بیان کریں گے۔ میں اپنے استاد محترم مولانا مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی کو ادب احترام سے دعوت دوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے موازن حسنت سے ہمارے قلوب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، ماہ محرم کا یہ مقدس مہینہ جس کے 6 روز آج مکمل ہوئے، اس مہینے کے پہلے عشرے میں مختلف مقامات پر جلسے منعقد ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ان جلسوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس مدرسے میں 10 روزہ منعقد ہونے والا یہ پروگرام کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری مستورات، ہماری ماں و بہنوں کے بھی پردے کے ساتھ بیٹھ کر سننے کا بھی انتظام کیا گیا، اور ماشاءاللہ بڑی مقدار میں خواتین تشریف لاتی ہیں۔ ابھی قاری عبدالعلام صاحب نے آج کے موضوع کا تعارف کراتے ہوئے حالات کا حوالہ دیا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ایک دور دنیا میں وہ گزرا جو مسلمانوں کے غلبے کا دور تھا۔ نصف دنیا سے زائد پر مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اور ان میں سے اکثر حکومتیں قرآنی دستور کے مطابق چلنے والے نظام کی حکومت تھی۔ حکومت ایک تو ہوتی ہے مسلم حکمراں کی حکومت، اور ایک ہوتی ہے اسلامی طریقے پر حکومت، جس کا سپاہی سے لے کر امیر المومنین تک ہر شخص دیندار ہوگا، سارا نظام دین کی روشنی میں چلے گا۔ تھا وہ دور۔ پھر دنیا کے مختلف خطوں میں مذہبی حکومتیں ختم ہوتی گئیں۔ صرف ایک ہماری حکومت کا سوال نہیں ہے، دیگر بہت سے مذاہب والے بھی مذہبی حکومتیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو گئی، اور ایک مزاج بنا جمہوری طرز حکومت کا۔ جمہوری طرز حکومت اسلامی طرز حکومت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے مخالف ہے۔ دونوں فرق ہے۔ جمہوری طرز حکومت اسلامی نظام حکومت نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کے مخالف بھی نہیں ہے کہ جو نظام حکومت جمہوریت پر مشتمل ہو اس کو شرکی حکومت کہا جائے، مشرکین کی حکومت کہا جائے، شرک پرستی کی حکومت کہا جائے، یہ غلو ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، اسلامی نظام حکومت نہ ہو کر بہت سے طریقے ہیں دنیا کے اندر حکومت چلانے کے، ان طرزوں پر حکومت چلتی ہے۔ کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے، کہیں ایسا ہے کہ صرف ایک مذہب کے ماننے والی ساری عوام ہے،
اور کہیں ایسا ہے کہ مختلف مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں. ہر ایک کے الگ الگ تقاضے ہیں، الگ الگ حالات ہیں اور الگ الگ انداز ہیں. دنیا کے حالات کسی بھی ایک حال پر دنیا کو قرار نہیں ہے. سورج صبح طلوع ہوا، بیچ میں آیا، زوال ہوا، وہ ڈاؤن ہو گیا اور شام کو ڈوب گیا. کسی بھی ایک چیز کسی بھی ایک حالت پر دنیا کو قرار نہیں ہے. دنیا بے ثبات میں ہر شے ہے تیز گام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام. رنگ زوال سے ہے رنگین گل بھی خار بھی، دھوکہ ہے سب جہاں میں خزاں بھی بہار بھی. اس وقت پانی برس رہا ہے. اپریل میں گرمی تھی، پانی کی دعائیں ہو رہی تھی. مئی کے مہینے میں گرمی تھی، پانی کی دعائیں ہو رہی تھی، تھوڑا برسا. مئی اور جون میں کم برسا، اور جولائی میں اتنا برسا کہ جب سے برسات ریکارڈ میں لی جا رہی ہے، سرکاری ریکارڈ میں جولائی کے مہینے میں اتنا پانی کبھی نہیں برسا. جولائی ختم ہو گیا، اگست شروع ہو گیا. آپ کا پروگرام تو خیر مسجد کے اندر ہے، بہت سے مقامات پر پروگرام کھلے میدانوں میں ہے جہاں میرا جانا ہوتا ہے. میں 9 اور 10 محرم کو ناگپور میں رہوں گا، وہاں جلسہ کھلے گراؤنڈ میں ہے. اور میں نے ان لوگوں سے کہہ رکھا ہے اگر پبلک برسات میں بھیگ کر سننے کو تیار ہو تو ہم برسات میں بھیگ کر بولنے کو تیار ہیں. ہم بتاشے نہیں ہیں بھول جائیں گے. اپنے کاموں سے ہم کیا بھیگتے نہیں ہیں؟ اس کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے کہ برسات میں مجمع بیٹھ کر سن رہا ہے. کوئی بہہ نہیں جائے گا، کوئی ڈوب نہیں جائے گا، بوندیں پڑی اور بھاگے. سردی کا موسم ہو تو الگ بات ہے. گرمی کی برسات 3 سال پہلے کانپور شہر میں فروری کے مہینے میں جلسہ تھا جمعیت العلماء کا، بڑے گراؤنڈ میں. اتفاق سے پانی برس گیا. اب لاکھوں کا مجمع، پنڈال لگا، اسٹیج لگا اور پانی برس گیا اور برس رہا ہے. 11 بجے دن میں دن کا پروگرام تھا، پانی برس رہا ہے. کوئی یہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا. ایک بڑی مسجد کے اندر اکابر جمع، مشورہ ہو رہا ہے پروگرام کا کیا کرنا. اکثریت کی رائے آئی کہ مسجد میں کر لو. مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا پیٹھ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے سے بہتر ہے کہ سینے پر گولی کھا کر شہید کہلاؤ. پروگرام تو میدان میں ہوگا، پروگرام مسجد میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ پروگرام زندہ باد مرد آباد والا پروگرام ہے. اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں، حکومت کے خلاف تقریریں بھی ہوں گی. وہ ساری چیزیں مسجد میں اچھی نہیں لگتی. رہا سوال برسات، برسنے دو. پروگرام 3 گھنٹے کا تھا، 1 گھنٹے کا کر لو، آدھے گھنٹے کا کر لو، لیکن وہ پروگرام وہیں ہوگا. لاؤ مجھ کو میک دو، میں نعرہ بولتا ہوں، سارا مجمع وہاں آئے گا. میں نے میک پہ لے کر للکارا اور 2 مرتبہ نعرہ بولا، سارا مجمع میدان میں آ گیا اور اسٹیج علماء سے بھر گیا. مولانا محمود مدنی صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، مرحوم انور جلال پوری بھی اس کے اندر موجود تھے. ہوا پروگرام. اخبارات نے رپورٹ لگائی دوسرے دن، کانپور کے جیالے مسلمانوں نے فروری کے مہینے میں سخت سردی میں پانی برسنے کے باوجود کھلے میدان میں اجلاس کیا. ذرا سا ماحول مزاج کے خلاف ہوا، ہم گھبرا گئے؟ بالکل نہیں. دنیا صاف سن لے، زندہ باد ہمیں سننا ہے تو مرد آباد بھی ہمیں سننا ہے. اور جس کے اندر زندہ باد اور مرد آباد دونوں سننے کا حوصلہ نہ ہو وہ ہٹ جائے میدان سے. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو خاروں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. دنیا کے حالات کو کسی ایک پل پر قرار نہیں. ایک دور وہ تھا، ایک دور یہ. ہم کو اسلام نے کیا حکم دیا؟ اچھے حالات ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو،
خراب حالات ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، صحت مند ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیٹھنا مت، بلا مجبوری کے بیٹھ کر کرسی کا سہارا لے کر نماز پڑھنا غلط، مجبوری ہو الگ بات ہے، کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کے لائق نہیں ہو تو لیٹ کر پڑھو، صحت کی حالت میں ہو تو صحت مندوں کی نماز پڑھو، بیماری کی حالت میں ہو تو بیماروں کی نماز پڑھو، امیر ہو تو امیری کے احکام سنو، تم کو زکوٰۃ دینی ہے، تم کو قربانی کرنی ہے، تم کو حج کرنا ہے، اور غریب ہو تو غریبوں کے احکامات سن لو، تم مالک ہو تو مالک کو کس طرح ہونا اس کے احکامات سن لو، تم ملازم اور نوکر ہو تو نوکر کو کس طرح رہنا اس کے احکامات سن لو۔ ان بچوں کو ہٹائیے ایسے، ان کو پیچھے بھیجیے، سب پیچھے لو۔ یا تو خاموش کیجیے ان کو، نہ پیچھے کیجیے۔ الگ الگ حالات میں الگ الگ احکامات۔ اب سنیے، حالات جو ہیں وہ ہیں، ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حالات صرف ہمارے لیے خراب ہیں، یہ پہلی غلط فہمی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان دونوں کان کھول کے سن لے، حالات صرف ہمارے لیے خراب نہیں ہیں، سب پریشان ہیں، کاروبار چوپٹ، امن و امان غارت، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ڈسٹرب رہے، مسلمان مشتعل رہے، سکون سے پڑھ نہ سکے، سکون سے کاروبار نہ کر سکے۔ اس کا جواب اشتعال انگیزی نہیں ہے، اس کا جواب ٹینشن میں آ جانا نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے اپنے کاموں میں لگے، تعلیم محنت کے ساتھ حاصل کرے، کاروبار ایمانداری اور محنت کے ساتھ کرے۔ دنیا میں کاروبار کا ایک ہی اصول ہے، جو قوم ایمانداری اور محنت کے ساتھ کاروبار کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جس کے اندر سے یہ باتیں نکل گئی محنت آپ سے نہیں ہوتی۔ ٹائم پر کاروبار شروع نہیں کرنا، ٹانگ پھیلا کے سو رہے ہیں 11 بجے تک۔ مسلمانوں کے محلے کی دکانیں صبح کب کھلتی ہیں؟ 10 بجے کے بعد۔ رات میں کب تک کھلی رہتی ہے؟ 11 بجے رات تک۔ دوسروں کی دکانیں بازار پیٹ کب کھلتا ہے؟ صبح 8 بجے، اور کب بند ہوتا ہے؟ شام 8 بجتے بجتے۔ کیوں؟ کاروبار کا وقت دن ہے، رات نہیں ہے۔ دن کاروبار کا وقت ہے، رات آرام کا وقت ہے۔ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ رات آرام کا وقت ہے، دن کام کا وقت ہے۔ تمہارا قرآن تم سے کہہ رہا ہے لیکن تم ماننے کو تیار نہیں۔ اسلام کہتا ہے فجر میں اٹھو، کام شروع کرو۔ جو مسلمان صبح اٹھتے ہیں اور کام میں لگ جاتے ہیں، 10-11 بجتے بجتے ان کا سارا کام پڑ جاتا ہے، وہ 12 بجے بالکل فری ہو کر اپنے گھر آتے ہیں، سکون سے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کے یہاں لوگ کھانا ظہر کے بعد کھاتے ہیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے کھانا کھا لے، 12 بجتے بجتے ظہر کی نماز پڑھے پھر کام میں لگ جائے۔ اگر آپ نے ظہر کے بعد بھی آرام کیا 1 گھنٹہ، 4 بجے آپ اٹھ گئے، دوبارہ کام میں لگ گئے، مغرب ہوتے ہوتے سارا کام پڑ گیا آپ کا۔ اگر آپ نے دوپہر کا کھانا 12-1 بجے کھایا ہے تو شام کا کھانا آپ کو 7 بجے بھوک لگائے گی، کھا لیجیے۔ کھانا کھا کر 1-8 گھنٹہ کسی کام میں رہے، عشاء کی نماز پڑھی، بستر پکڑ لیا، سارے کام تو ہو گئے۔ ہم تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 گھنٹے کام پٹاتے ہیں، 11 بجے گھر پہنچتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ معلوم انجام کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے کھانے کے بعد عورتیں کھانا کھاتی ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہمارا 3 بجے ہوتا ہے تو عورتوں کا کھانا 4 بجے ہوتا ہے۔ رات کا کھانا ہمارا 11 بجے ہوتا ہے تو عورتوں کا کھانا 12 بجے ہوتا ہے۔ اب ان کو صبح اٹھنا ہے 5 بجے بچوں کو اسکول تیار کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ توفیق دی، آپ نے فجر پڑھ بھی لی تو پھر سو گئے۔ صبح دودھ والا آ رہا ہے، پاؤ والا آ رہا ہے، پانی وقت پر آیا کہ نہیں آیا، یہ سارا بوجھا بے مقصد عورتوں پر پڑ رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر گھروں کے اندر بدمزگیاں ہو رہی، ٹینشن پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟
اسلام کا دیا ہوا صاف ستھرا نظام ہے، قرآن و حدیث بھری پڑی ہوئی ہے اس سے، دوسری قومیں ان کو اپنا رہی ہیں، مسلمان ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آپ دوسری قوموں کے محلے میں نکل جائے تیوہار چھوڑ کر، عام دنوں میں 9 بجتے بجتے سناٹا ہو جائے گا، جس گلی میں جس چوراہے پر رات میں 2 بجے 3 بجے ہوٹل کھلا ہو اور کچھ لاخیرے قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، جان لینا مسلم ہوٹل ہے، مسلم آبادی ہے۔ صاف سی بات ہے، کلیان روڈ ادھر ہمارا باقی فردوس سے لے کر ڈھنڈو پاڑا تک، بنجار پٹی ناکے سے لے کے حافظ بابا مزار تک، چٹور گلی، دیوان شاہ محلہ، جتنے محلوں کا غیبی نگر پوری پٹی، یہ سب آباد ہے کس سے؟ ان لاخیروں سے جن کو 2 بجے رات تک ٹہلنا ہے اور صبح 9 بجے ٹانگ پھیلا کے سونا ہے۔ اور انتظار کس بات کا ہے؟ آسمان سے فرشتے کب اتریں گے؟ اللہ کو ہمارے اوپر کب ترس آئے گا؟ تم پہ آئے گا؟ ان حالات میں ہم نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی، کوئی ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا، جو برا کرے گا اپنا انجام خود بھگتے گا۔ ہمارا کیا بھلا ہونے والا ہے؟ ہمارا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ ہم آہستہ 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 اپنے کرتوتوں اور اپنے کارناموں کی وجہ سے اس ملک میں مسلمان دلتوں سے پیچھے چلا گیا اور ابھی اور پیچھے جانا ہے۔ ابھی بھی عقل آ جائے تو غنیمت ہے۔ ایٹھن ابا پردھان تھے، دادا چودھری تھے، تمہارے پاس کیا ہے؟ خود کا مکان بھی نہیں۔ یہ ایٹھن بند کی جائے، ایک قدم پیچھے ہٹو، اپنی کمیوں پر غور کرو اور کمیوں کی اصلاح کریں۔ جن کے پاس پیسہ ہے شادی بیاہ میں جب تک پورے شہر میں ہنگامہ نہ ہو جائے شادی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی سادگی کے ساتھ شادی کرو۔ بہت زیادہ شوق ہے پیسے کی نمائش کرنے کا تو بچیوں کو پراپرٹی دے دو۔ بچی کی شادی میں 50 لاکھ بجائے خرچ کرنے کے 2-4-5 لاکھ کا زیور وغیرہ موٹا موٹا سامان دے دیا، باقی پیسہ بچا کر اس کو ایک کارخانہ دے دو، اس کو ایک رہائشی مکان دے دو، اس کو ایک دکان دے دو۔ وہ تو ہم سے ہوتا نہیں۔ بچیوں کو ان کا جائز حق دے دے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہاں 10,000 لوگوں کی فہرست بنے گی اور اس کے بعد میں رپورٹ لیں گے۔ کیا کہتے ہیں گاؤں والے؟ کسی نے کہا نمک بہت تیز تھا بھائی۔ اللہ، ایک صاحب نے لڑکی کی شادی کی، براتیوں سے کہا کہ آپ کو ناشتے میں جو پلیٹ دی جائے گی چاندی کی، وہ پلیٹ اور چمچ ناشتے کے بعد وہ آپ کی سائیڈ میں ایک تھیلی ہے اس میں رکھیے، اپنے اپنے گھر لے جائیے۔ ہر براتی کو چاندی کی پلیٹ، چاندی کی چمچی۔ اب 200-300 براتی تھے، کتنا ہو گیا؟ اور چوراہے پر لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ دیکھو لوگ کیا تذکرہ کرتے ہیں۔ امید تھی لوگ کہیں گے صاحب ریکارڈ توڑ دیا سخاوت کا۔ جب لوگ کھانا کھا کے لوٹ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار ہر براتی کو ایک پلیٹ دیا چاندی کی، بہت خرچہ کیا اس نے۔ دوسرے نے کہا تم کو پتا ہے وہ سونے کی دیتا تب بھی کچھ فرق نہ پڑتا، کنجوسی کر گیا، چاندی میں کام چلا لیا۔ یہ رپورٹ پہنچی صاحب کو، سر پکڑ لیا اپنا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں بھیونڈی کے اختلافی مسائل پراپرٹی کے ہوں، جھگڑے کے ہوں، مارا ماری کے ہوں، کورٹ کے کیسز ہوں، شوہر بیوی کے طلاق کے مسائل ہوں، کھاوٹی کے مسائل ہوں، 498 کیسز کے مسائل ہوں، 90% میرے پاس ان کے فون آتے ہیں، اس لیے کہ میں جاتا ہوں لوگوں کے مسائل میں، مجھے پتا ہے قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ ہم بددینوں کی بات نہیں کر رہے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ نمازوں میں صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کی آپ کو داستان سنا رہا ہوں۔ آپ نے پیسہ کما لیا محنت کر کے، 2 راستے ہیں، آیا کہاں سے اور گیا کدھر؟ ہم دونوں کے جواب دیں۔ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ جائز طریقہ ہونا چاہیے، اور جہاں جا رہا ہے وہ صحیح مقام پر خرچ ہونا چاہیے۔ اگر ناجائز آیا تو بھی ہم مجرم اور ناجائز گیا تو بھی ہم مجرم۔ یہ اللہ کی امانت ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے، قبر میں لے کر نہیں جائیں گے۔ وقت کی بربادی سے بچنا ہوگا، پیسے کی بربادی سے بچنا ہوگا، لایانی کاموں سے بچنا ہوگا،
بے بنیاد جھگڑوں سے بچنا ہوگا۔ مسلم بچے ہیں، گاڑی آگے پیچھے چل رہی ہے، بھائی ہوتا ہے کبھی ٹچ ہو جاتی ہے، بریک مارا نہیں لگی، ٹچ ہو گیا، شروع، دکھتا نہیں ہے۔ اس نے کہا تو نے ارجنٹ بریک کیوں مار دی آگے سے، میری گاڑی لڑ گئی، تو میرا نقصان بھر، تو میرا نقصان بھر، نیچے اترے، گریبان پکڑا گیا، کوئی کسی سے کم نہیں، اور کبھی کبھی اتنے ہی میں چاقو نکل کے ہو گیا کام، برداشت کرنے کے لائق نہیں۔ یہ سوچو، ہو سکتا ہے بھائی کوشش کی ہو بریک نہ لگو، ہو سکتا ہے کوئی کسی انجانے میں نہ دیکھا ہو، ٹچ ہو گیا ہو۔ ہم بات کو ٹالنا چاہیں تو بڑی سے بڑی بات ٹل جاتی ہے، اور بات بگاڑنا چاہیں تو چھوٹی سی بات رائی کا پربت بن جاتی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، شادیوں میں جو طریقہ ہے عام طور پر، بچیوں کو جہیز کے نام پر 40 تولہ سونا، 50 تولہ سونا دے دیا آپ نے، بڑا اچھا لگا۔ پہلے سال شرما حضوری شوہر نے زکوٰۃ نکال دی بیوی کے زیور کی، اگلے سال مسئلہ پوچھتا ہے مولویوں سے، مولوی صاحب وہ زیور تو بیوی کا ہے، زکوٰۃ کس پر؟ تو جواب کیا آئے گا؟ جس کا مال اس پر زکوٰۃ۔ اب اس سونے کی زکوٰۃ بیوی پر، رمضان کا مہینہ آیا، بیوی نے کہا کہ وہ زکوٰۃ، تورا مال تے جان، شروع ہوا۔ صرف آپ کو قانون آتا ہے، پھر وہ بھی پوچھے گی شوہر کی خدمت کیا کیا کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اس کے بوڑھے والدین کو کیوں جھیلوں، چھوٹے بہن بھائیوں کو کیوں جھیلوں میں، شروع۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں ان آپاؤں کی کمی نہیں ہے جو اس مسئلے کو اور ہوا دیتی ہے، بیٹھی ہوں گی اوپر، آپ سن لیں، گھروں کی بربادیوں کی آپ ذمہ دار ہیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ شوہر کے بوڑھے والدین کو دھکے مار کے باہر کر دیا جائے، یا کسی کی اکلوتی اولاد کو باپ سے الگ کر دیا جائے، غلط۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسے حالات ہوں تو الگ بات ہے۔ میں مسئلے کی وضاحت کر دوں، بہت تیکھا ہے میرا جملہ، لیکن کہوں گا اور سنو تاکہ گھروں کی بربادی سے ہم بچیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فقہ کتابوں میں، شرح وقایہ میں ہے، ہدایہ میں ہے، اور کتابوں میں ہے، شادی کرنے سے پہلے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نئی بچی جو آ رہی ہے گھر میں، اس کے رہنے کے لیے الگ سے ایک روم ہو، اس کے گزارے کا سامان ہو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تمہارے گھر میں وہ آ رہی ہے تو گھر میں ایک ایسا کمرہ جو محفوظ ہو، جس کے اندر اس کا سامان رہ سکے، اور شوہر بیوی دروازہ بند کر کے بے تکلف رہ سکے۔ معقول بات ہے؟ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک روم ہو، محفوظ روم ہو، جس میں اس دلہن کا سامان رہے اور شوہر بیوی بے تکلف اس میں رہ سکے۔ ہماری بعض محترمات نے اس کا ترجمہ سمجھا الگ مکان ہو، الگ روم ہو گھر کے اندر، ترجمہ کیا الگ مکان ہو۔ شروع، یہیں سے شروع۔ تم نہیں سمجھی تو علماء سے پوچھ لو کہ صاحب وہ بیوی کا حق ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو الگ مکان دے۔ میں آپ کو بتلاؤں، میرے پاس ایسے کیسز آئے تو ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ سر پکڑ لیں آپ۔ میرے پاس مسئلہ آیا کہ مولانا میری بیوی کہہ رہی کہ میرا حق ہے، میں نے کہا اس مسئلے کا علاج ہے، 1-2 لاکھ روپیہ ہے؟ بولے ہاں ہے۔ کہ بغل میں ایک مکان کرائے کا لے لے، اس میں راشن بھرا دو، سارا سامان رکھ دو، اور بیوی کو وہاں پہنچا دو، اور شام کو بولنا کہ میں چلتا ہوں اپنی اماں کے پاس۔ وہ کہے گی ارے آپ وہاں جائیں گے، میں یہاں اکیلی، یہ تمہارا حق تھا، وہ میرا حق ہے، مجھے میری ماں کے ساتھ رہنے کا حق ہے، تم مجھ کو نہیں روک سکتی۔ تب پھر ہم اکیلے کیا کر بے، تو بھی چل۔ ایک صاحب نے مجھ سے بتلایا، میں نے ان سے کہا اس سے کہہ دو ٹھیک ہے، بالکل الگ رہے، میں ایک اور کرتا ہوں جو میری ماں کی خدمت کر سکے، وہ تیرا حق ہے، وہ میرا حق ہے۔ ارے ایسا نہیں، ایسا نہ کہو، ہم ساتھ نہ رہ گئے۔ یہ گھروں کی بربادی کی بنیاد کون بن رہا ہے؟ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، والدین نے اپنی اولاد کو اس لیے پالا ہے۔
اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے اگر والدین غریب ہوں ان کی کفالت کرے، والدین خدمت کے محتاج ہیں ان کی خدمت کرے۔ نوجوانوں پڑھ لکھ کر چاہے جہاں پہنچ جاؤ، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جانب نسبت کر کے ہم سب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والے اپنے آپ کو قاسمی لکھتے ہیں، یہ نسبت ہے مولانا قاسم صاحب کی جانب۔ اپنے دور کے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم، دیوبند میں سسرال تھی ان کی، میرٹھ میں ملازمت تھی، تو زیادہ وقت دیوبند میرٹھ میں گزرتا تھا۔ اپنے گھر بھی جاتے تھے نانوتا، گھر میں ان کے والد صاحب بیچارے پرانے انداز کے دیہاتی، اور اس علاقے کے مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھ لیں، سادہ انداز ہے ان کا، کسان ہیں، خوشحال کسان ہیں، بالکل سادگی کے ساتھ، صافہ فبان ڈنڈا ہاتھ میں لے کر بالکل کھڑی زبان، بڑے مخلص لوگ ہیں۔ جب مولانا قاسم نانوتوی اپنے گھر جاتے تو شام کو اپنے والد محترم کے سر پہ تیر رکھتے، پیر دباتے، اپنے باپ کو سلا کر سوتے، ان کے جوتے میں پالش کرتے، ان کے حقے کی چلم بھر دیتے۔ ابا کو پتہ نہیں کہ میرا بیٹا کس مقام کا عالم ہے۔ ایک دن بڑے میاں لاٹھی ٹیکے ٹیکے چلے آئے دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں، وہ قدیم مسجد ابھی بھی ہے باب قاسم سے دائیں جانب، وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے بتلایا کہ مولانا قاسم نانوتوی کے ابا آ رہے ہیں۔ اب یہ سب مولانا کے شاگرد تھے، یہ لوگ کھڑے ہو گئے، بڑا احترام کیا، ان کو آگے بیٹھالا۔ تو بڑے میاں کو آج معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کی اتنی عزت ہے۔ اب جب مولانا قاسم نانوتوی اپنے گھر گئے ابا کے پاس تو بلایا، بیٹا قاسم یہاں آؤ، مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ تمہاری اتنی عزت ہے، اتنی شہرت ہے، تمہاری وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے میرا احترام کیا۔ بیٹا اب تم میرے جوتے پالش مت کرنا، میرے حقے کی چلم مت بھرنا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ابا جہاں بھی کھڑا ہوں آپ کی جوتیوں کا طفیل ہے، جو میں نے علم حاصل کیا ہے میرا خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اے بیٹے تم چھوٹے سے تھے، تم معذور و مجبور تھے، لیکن تمہارے ماں باپ نے بے غرض ہو کر تمہاری خدمت کی۔ تمہاری ماں نے 9 ماہ پیٹ کے اندر کی تکلیف برداشت کی، پیدائش کی تکلیف برداشت کی، اور 2 سال تک تم نے اپنی ماں کی گود میں پیشاب پخانا کیا ہے، ماں کے چہرے پر کبھی شکن نہیں پڑی ہے۔ تمہارے باپ نے کمایا تمہارے لیے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، میں کچے مکان میں ہوں بیٹا پکے مکان میں ہو، میں سائیکل میں تھا بیٹے کو بائک دلا دوں گا، میں پرائمری پاس تھا میرا بچہ ہائی اسکول پاس کرے، میں ہائی اسکول پاس تھا میرا بچہ LLB کرے، ہر باپ چاہتا ہے۔ آج ان کا بڑھاپا ہے، تمہاری جوانی ہے، اب وہ خدمت کے محتاج ہیں، پہلے تم خدمت کے محتاج تھے، اب وہ خدمت کے محتاج ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ان کو پلٹ کر زور سے جواب مت دو، جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، جتنا ہو سکے پیار و محبت سے ان سے گفتگو کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے پستے ہو کر کھڑے ہو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تمہارا سلوک ہو، اور اللہ سے دعا کرو پروردگار جس طرح میرے ماں باپ نے میرے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا تھا، آج وہ رحم کے مستحق ہیں، تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہاری جنت تمہاری جہنم تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کی خدمت کرو، دعائیں لو، جنت میں جاؤ، ماں باپ کو ناراض کرو، ان کی ہائے لو، جہنم میں جاؤ۔ اور اصول سن لیجئے، خداوند قدوس نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا، کرنے کی جگہ یہ، ملنے کی جگہ وہ، وہاں کرنے کا موقع نہیں اور یہاں حساب نہیں ہوتا، اچھا کرو برا کرو جمع ہوتا رہے گا، فائل وہاں کھلے گی، یہ اصول ہے۔
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اثر یہی ظاہر ہونے لگتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح انسانی خدمت کوئی بھی کرے، انسانی خدمت صلہ رحمی کوئی بھی کرے، اس کا حقیقی صلہ اللہ کے یہاں ملے گا، لیکن یہاں ہی دنیا کے اندر ہی خداوند قدوس بندوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. اور قطع رحمی کوئی بھی کرے، عذاب تو وہاں ہوگا لیکن یہی اس کے تعلق سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو آخرت میں جو ملے گا دنیا کے اندر بھی وہ نظر آنے لگتا ہے. ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جہنم میں جلے گا لیکن یہی دنیا میں بھی اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں. اسی لیے یہ مسئلہ آپ سن لیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض اور واجب ہیں، وہاں تو ماں باپ کی رائے نہیں لی جائے گی، اس کو ادا کرنا ہے. پہلا حج فرض ہے، آپ کو جانا ہے، ماں باپ منع کرے تو جانا ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، ماں باپ منع کرے تو آنا ہے. لیکن ایک حج کے بعد دوسرا حج نفلی عمرہ، ماں باپ کی خدمت کو سامنے رکھو. ماں باپ کو رگڑتا ہوا روتا ہوا بھٹکتا ہوا چھوڑ کر آپ نہیں جا سکتے. یہ مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ ان سارے کاموں کے لیے جو دین کا کوئی بھی کام جو فرض اور واجب نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت کی رعایت، بال بچوں کی کفالت کی رعایت، اس کو سامنے رکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا. اس سے ہٹ کر فیصلہ کرو گے غلو کہلائے گا، اور بسا اوقات بجائے ثواب کے الٹا گناہ پڑے گا. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک صاحب نفل حج کرنے جا رہے تھے. بوڑھی ماں نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں، اس وقت مت جاؤ، پھر چلے جانا. نہیں مانے، چل دیے. اس زمانے میں لوگ عام طور پر پیدل جایا کرتے تھے، اور مکے سے قریب کا واقعہ ہے. یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. ایک مسجد میں رات میں ٹھہرے ہوئے تھے. محلے میں چوری ہوئی، لوگوں نے چور کو دوڑایا تو چور دیوار پھاند کر مسجد کے اندر آیا اور وہ دیوار پھاند کے ادھر نکل گیا. لوگوں نے دیکھا کہ چور مسجد کے اندر آیا، اندر آئے تو یہ حضرت مل گئے. چور تو گیا، ملے یہ، ان کو پکڑ کے خوب مارا. اس کے بعد منہ میں کالی پوتی، گدھے پر بیٹھالا اور کہا کہو چوری کرنے کا انجام. کہا بھائی آپ لوگ مجھے مار چکے، اب میری بھی کچھ سنو گے؟ کہا کہو. کہا یہ مت کہلاؤ کہ چوری کرنے کا انجام، پھر یہ کہلاؤ بوڑھی ماں کی نافرمانی کرنے کا انجام. کیا ہوا؟ میں فلانے گاؤں کا رہنے والا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، میں چور نہیں تھا، چور تو گیا ادھر سے. تب لوگوں نے ان سے معذرت چاہی. پھر یہ بجائے آگے جانے کے واپس لوٹے، آ کر اپنی ماں کے قدموں پہ گر گئے، اللہ اماں مجھے معاف کر. مسئلہ سن لیجئے. ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی شان میں بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے مت ماننا. میں نے کہا نا، فرض واجب کے اندر، حلال و حرام کے اندر ماں باپ کی نہیں سنی جائے گی. شرک منع ہے، حرام ہے. اللہ کے حکم کے سامنے ماں باپ کو حکم نہیں چلے گا. چلیے اب جس کے ماں باپ مشرک ہیں، جس سے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کی بات مت ماننا شرک پرستی میں، تو ذہن میں آتا ہے دھکے مار کے باہر کرو بڈھی بڈھوں کب وقتوں کو، تم خدا کے باغی ہو، نکلو گھر سے باہر. نہیں، جو ماں باپ مشرک ہوں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر باقی رہنا سہنا کھانا پینا دوا علاج ان کی دلجوئی کا سامان، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیاوی معاملات میں بڑائی کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ایک ہی آیت کے اندر. شرک پرستی میں مت سننا، لیکن ان مشرک ماں باپ کی شان میں گستاخی بھی مت کرنا. یہ ساری آیتیں قرآن کی موجود ہیں. ان سب کے ہونے کے باوجود
مرغے کی ایک ٹانگ، بچوں کو باپ سے الگ کرانا، گھروں کو برباد کرانا اور قرآن و حدیث کا غلط مسئلہ بتلانا، نہ سمجھنے کے باوجود اپنی رائے پر مصر ہونا غلط۔ کوئی ایسی بات سامنے آئے علماء سے رجوع کیجئے، پوچھئے، پوچھنے کے بعد بات آگے بڑھائیے۔ میں آپ کو واقعہ بتلاؤں، فضائل اعمال، حضرت شیخ کی لکھی ہوئی کتاب، جس کے اندر بہت کام کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ حضرت شیخ نے اسی موضوع پر، ماں باپ کا مقام، اس موضوع پر حدیث نقل کی ہے فضائل اعمال کے اندر۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، یہ الفاظ ہے حدیث کے۔ خبردار خبردار اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، گرچہ وہ حکم دیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ مطلب اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، نکل گھر سے، ان کا گریبان نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے ابا میں چلتا ہوں، میں باہر سو لوں گا، باہر کھا لوں گا، آج ناراض ہے کل خوش ہو جائیں گے۔ گرچہ حکم دے کہ اپنے گھر بار کو، بال بچوں کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ ان امراک ان تخرج من اہلک و مالک، من زوجک نہیں کہا ہے۔ اب وہاں ترجمہ لکھا ہے اردو میں کہ اگرچہ حکم دے کہ چھوڑ دو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و اسباب کو، اب چھوڑ دو لفظ کا مطلب سمجھا آپا لوگوں نے طلاق دے دو، اور یہ بات چل پڑی، بہت سے گھروں میں طلاق پڑ بھی گئی۔ ہوتے کرتے میرے پاس بات آئی، بھائی یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ماں باپ اپنی بہو کو طلاق نہیں دلوا سکتے، یہ حق نہیں ہے ان کو، حق تلفی ہے اس کی۔ جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو طلاق دینے کی، صرف ماں باپ کے کہنے کی بنیاد پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، ماں باپ کا الگ حق ہے، بیوی کا الگ حق ہے۔ تو لوگوں نے تو حدیث میں ہے، دکھاؤ حدیث۔ یہ حدیث دکھائی گئی، عقل سے پیدل ہو، اس کا یہ مطلب ہے جس طرح آپ نے کمرے کا ترجمہ مکان کیا، خود بھی گمراہ ہوئی، امت کو گمراہ کیا۔ تخرج من اہلک کا مالک کا مطلب آپ نے یہ سمجھا چھوڑ دو کا مطلب طلاق دے دو، یہ وہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑ کر نکل جاؤ۔ بہرحال میں نے پہلے کہا تھا میری باتیں بہت تلخ ہوں گی، لیکن وضاحت کرنا میری مجبوری ذمہ داری ہے۔ خدا کے واسطے دین کا مذاق نہ بنایا جائے۔ سماج ہمارا، مسلم معاشرہ، آج سے 25 سال پہلے میں ایک مقام پر بیان کرنے گیا، مجھے پرچی دی گئی کہ ہمارے یہاں 500 مقدمات شوہر بیوی کے اختلاف کے کورٹ میں چل رہے ہیں، ذرا اس پر آپ بولیے اصلاح معاشرہ پر، جس پر آج میں یہاں بول رہا ہوں۔ مجھ کو بہت افسوس ہوا، بڑا تعجب ہوا، اور میں نے وہاں کہا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں بھونڈی میں 100 مقدمات بھی نہیں ہے کورٹ میں شوہر بیوی کے جھگڑے کے۔ اب اس بات کو کہتے ہوئے شرم آتی، آپ جائیں کورٹ میں، جائیں مہیلا منڈل میں، اور یہاں سے آگے بڑھ کر تھانہ کورٹ چلیے، بمبئی ہائی کورٹ چلیے، کئی 100 نقاب پوش خواتین وہاں ہم کو نظر آتی ہیں۔ کس کام کے لیے؟ شوہر کے خلاف کیس کرنا ہے، سسر ساس کے خلاف کیس کرنا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے باپ چلا آ رہا ہے، گھر والے بیٹیوں کو بھڑکاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو گھر کا کوئی بڑا بوڑھا سرپرست سمجھاتا تھا بچی کو ودا ہونے سے پہلے کہ بیٹی دیکھ، ماں باپ کا فریضہ تھا پالنا پوسنا، کھلایا پلایا، پڑھایا لکھایا، اچھا رشتہ ڈھونڈا، اور کسی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے دیا۔ اب یہاں سے ہم ہو گئے مجبور، اب تم جس کے ساتھ جا رہی ہو اس کی عزت تمہاری عزت، اس کا گھر تمہارا گھر، اب بیٹا شکایت لے کے مت آنا۔ یہ کہہ کر بچیوں کو ودا کرتے تھے تو بیٹی بھی اس گھر سمجھتی تھی اور نرم گرم نبھاتی تھی۔ اور آج کیا ہوتا ہے، بیٹا یہ پرس کے اندر موبائل رکھ لے، کوئی تکلیف ہو تو فون کر لینا، سم ڈلا کر دے دیا اماں نے، اور صبح ہی پہلا فون، کیسا گھر ہے، ناشتہ واشتہ ملا، وہ جو ہم نے اے سی دی تھی وہ تمہارے کمرے میں لگی ہے کہ ساس کمرے میں لگ گئی، واشنگ مشین تیری کمرے میں ہے کہ باہر کے حال میں، تم کو کہاں سوئے وہ کہاں سوئے، تم کو کیا کھلائے وہ کیا کھائے، گھر میں کام کی نوکرانی ہے کہ نہیں ہے۔ جب مائیں اپنی بچیوں کو یوں بھڑکائیں گی تو بچی کچھ نہ کچھ تو کہے گی،
پھر سمدین کا فون سمدین کو، بس جھگڑا چالو، پورا ہندوستان بیٹھ جائے، 1000 2000 5000 دارالقضا کھول دیجئے، سارے مفتیان کرام اصلاح معاشرہ کام پہ لگ جائیں، اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں۔ کیوں؟ جن کم بختوں کو مل کے رہنا ہے وہی جھگڑا کیا کریں گے ہم؟ اس کا حل کسی کے پاس نہیں۔ پھر وہ اگلا ڈیمانڈ، ہماری بچی کو بہت تکلیف ہے، الگ لے کے رہیں گے تو ہم بھیجیں گے، یہ شروع وہاں سے ہوتا ہے۔ سسٹم یہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوگا کہ جھگڑا بڑھے گا، طلاق ہوگا، جب طلاق ہوگا تو مودی جی 3 طلاق کے خلاف مقدمہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کریں گے، آپ چلاؤ گے اسلام مداخلت ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، ہندوستان میں بعضی آبادیاں ایسی بھی ہیں کہ پورے گاؤں میں کسی گھر میں دروازہ نہیں ہے، ایسے مکانات بھی ہیں، ایسی آبادیاں بھی ہیں کسی گھر میں دروازہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس گاؤں میں کوئی چور نہیں ہے، سب سوتے ہیں آرام سے، سب خوشحال ہے، کوئی چوری کرتا ہی نہیں۔ اور آپ دروازہ لگائیے، کڑی لگائیے، تالا لگائیے، اور ماشاءاللہ چور اپنا کام۔ ایک کمپنی تالا بناتی ہے، اس میں کوئی چابی لگ نہیں سکتی، دوسری کمپنی چاقو بناتی ہے، ہر تالا کٹے گا۔ کیا کریں گے آپ؟ اس کائنات میں صرف ایک ہی فلسفہ ہے، اس کائنات میں امن اور سکون اسی وقت ہوگا جب انسان پرامن ہوگا۔ انسان پرامن نہیں ہے، دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے دنیا کے خیر و شر کا ذمہ دار انسان کو قرار دیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ساؤتھ افریقہ میں وہاں جنگل جو ہے وہ انتہائی خطرناک جنگل ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم جاتے ہیں نا چڑیا گھر گھومنے، زو جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے، بمبئی رانی باغ ٹہلنے آپ چلے گئے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جانور پنجڑوں کے اندر ہوتے ہیں، جانور قید میں ہوتے ہیں، انسان آزاد ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں انسانوں کے چلنے کے راستوں میں جالیاں لگی ہوئی ہیں، جانور آزاد ہیں، اور اتنے خطرناک جانور ہیں وہاں پر۔ ساؤتھ افریقہ کا جنگلی ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی 2 پٹ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان کا ہاتھی اور وہاں کا ہاتھی اگر بغل میں کھڑا کر دیں تو لگے گا ایک پاڑا ہے، ایک ہاتھی ہے، اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے وہاں۔ خطرناک جانور ہے۔ انسان گھومتا رہتا ہے، یہ بورڈ پڑا، وہ بورڈ پڑا، وہ بورڈ پڑا، ایک جگہ دور سے ایک بورڈ دکھتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک جانور۔ آدمی سارا کام چھوڑ کے وہیں جاتا ہے، وہ سب دیکھ لیا، اس کو دیکھیں۔ اب وہاں پہنچا، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، کیا دیکھوں، کہاں ہے وہ جانور؟ کچھ دیر کے بعد اس کی لائٹ جلتی ہے، اوپر لکھا ہے بورڈ میں سب سے خطرناک دنیا کا جانور، اور نیچے 4 فٹ کا کانچ لگا ہوا ہے، اس میں آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو، وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہیں۔ جب یہ انسان بگڑے گا، جاپان کے 2 شہروں پر امریکہ نے 2 بم گرائے تھے، ناگاساکی، ہیروشیما پر، 1 لاکھ یہاں مرے، 1 لاکھ وہاں مرے، اور آج تک وہاں معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ جب یہ انسان بگڑے گا تو سنسار کے اندر امن کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ جب یہ انسان بنے گا پورا سنسار پورا امن ہوگا۔ ہماری بھیونڈی کا اجتماع ہو رہا تھا چابندرا میں، اس مرتبہ روڈ کے اس پار ہوا، اس سے پہلے اس پار تھا۔ بھیونڈی کے ڈی سی پی صاحب وہ بیچارے فون لگا کے پوچھ رہے تھے کتنے لوگ آئے ہیں، کس کا بیان ہوگا، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ وہ اٹھ کر خود چلا آیا، اتفاق سے میری ملاقات ہو گئی باہر، سلام دعا ہوا۔ کیا ہوا صاحب؟ بولے سر میں یہاں کا ڈی سی پی ہوں، سی پی صاحب تھانے سے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں وہ اجتماع چل رہا ہے، کیا رپورٹ ہے اس کی؟ میں یہاں فون لگاتا ہوں، کوئی بتلانے کو تیار ہی نہیں، میں کروں کیا؟ میں نے کہا سر میں آپ کو سب بتلاؤں گا، ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ اپنی سیکورٹی باہر چھوڑو، آپ چلو میرے ساتھ، اگر آپ کو بھروسہ ہے مجھ پر آپ آئیے میرے ساتھ، سیکورٹی باہر چھوڑو، سیکورٹی کے ساتھ تماشا اندر نہیں جائے گا۔ بولے ٹھیک ہے، سیکورٹی باہر رک گئی۔ اس سے پہلے جاوید دلوی میئر تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، ان کے چھوٹے بھائی نیم دلوی آ گئے، ان کو بلا لیا میں نے، 1 آدھ 2 لوگ اور آ گئے، مطمئن ہو گئے ڈی سی پی صاحب کیا بھائی اپنے لوگ ہیں۔
اندر گئے. ظہر کے بعد 3 بجے کھانا کھا کے لوگ آرام کر رہے تھے پنڈال میں. میں نے پردہ کھسکایا, دکھایا, دیکھیے یہ سب آرام کر رہے ہیں. یہ اٹھیں گے 4 ساڑھے 4 بجے, پھر اپنا کام شروع ہوگا. کتنا مجمع ہوگا صاحب؟ 2 لاکھ تو ہوئے گا ہی. ہاں ٹھیک ہے. اور آگے لے گئے, وضو خانہ دکھایا, استنجا خانہ دکھایا, پانی کا ٹینک دکھایا, سب دکھایا. کہنے لگے اس کے آرگنائزر کون لوگ ہیں, آئیے. تو بلڈنگ کے اندر ہمارے اکابر ٹھہرے ہوئے تھے, چٹائی پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے. بلڈنگ میں چٹائی پڑی, سب بیٹھے ہوئے سارے اکابر. تو یہ لوگ ہیں, یہ لوگ ہیں, اتنا بڑا فنکشن یہ لوگ کرا رہے ہیں. وہ سمجھے کوئی اے سی روم ہو, گدا ہوگا, سیکورٹی ہوگی. یہ لوگ کس کا بیان کب ہوگا صاحب؟ انہی میں سے ایک اٹھ کے جائے گا, بات کر لے گا. کون پہلے کون بعد میں اسی وقت طے ہوتا ہے. اچھا یہ اجتماع کیوں کرتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ اجتماع کیوں کرتے ہیں. تو یہاں تک تو میں نے گائیڈ کیا ان کو. جب میں اندر لے کر چلا گیا تو ہمارے نالا سپارہ کے سگے ڈانگے صاحب جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے وہاں کے, نائب میئر میرا بہند ہے نالا سپارہ اور ویرار کے, تو میں نے اشارہ کیا صغیر بھائی ان کو آپ سمجھاؤ. تو صغیر بھائی نے مراٹھی بہت قاعدے سمجھایا بیٹھا کے ان کو. کیا سمجھایا کہ صاحب دیکھیے حکومت اعلان کرتی ہے تعلیم عام ہو, روزگار ملے, ہر شخص کو مکان ملے, ہمارے روڈ راستے اچھے ہوں, اسپتال اچھے ہوں, ہمارے ایئرپورٹ اچھے ہوں, ہمارا سماج اچھا ہو. سر جب تک انسان نہیں اچھا ہوگا سنسار میں کچھ اچھا نہیں ہوگا. جب انسان اچھا ہوگا تو سنسار اچھا ہوگا. یہ محنت انسانوں کو اچھا بنانے کی ہے. اس کو برابر سمجھ میں آ گیا, بالکل مطمئن ہوا وہ. سر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہاں کیوں کرتے ہیں؟ کھلے میدان میں جب رہیں گے اجتماعیت کے ساتھ, تو میں نے کہا جاوید دلوی میئر ہیں, وہ آئیں گے تو وہ بھی وہیں سوئیں گے اسی حال میں. ان کا سگا بھائی نعیم دلوی ہمارے ساتھ ہے, کھانا کھائے گا تو ساتھ میں پرات میں کھائے گا. کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں, کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں. خدا وہی چاہتا ہے اور کیا. اس کنڈیشن میں آ کر چٹائیوں میں سوئیں گے, کھلے میدان میں پڑے ہیں اور خدا سے اٹھا کر ہاتھ مانگ رہے ہیں, تو خدا کو پیار آئے گا. اپنے گھر میں آرام دہ کمرے میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی. سمجھ گئے ہو؟ سچی بات یہ ہے جب تک انسانوں کے اندر امن اور سکون نہیں پیدا ہوگا دنیا پر امن پر سکون نہیں ہو سکتی. اب مجھے آپ سے اگلی بات کہنی ہے, یہ اچھائیاں کس کے پاس ہیں؟ یہ اچھی تعلیمات کہاں ہیں؟ قرآن میں. قرآن کس کے پاس ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس ہے. ہم نے خود سمجھا, ان بھائیوں کو سمجھایا نہیں. آج مجھے جو سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں, اس لیے کہ ہم نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں, اسلام کی عظمت, اسلام کا مقام سمجھایا ہی نہیں. ایک دور تھا ہم نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتے تھے تو غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو گود میں لے کر پھکانے کھڑی رہا کرتی تھی. آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پھونک دو, برکت ہوگی, شفا ہوگی. آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی جب حاجیوں کے قافلے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایئرپورٹ کا اسٹاف پیر چھوتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ کا جانا آنا ہو, ایئرپورٹ کا نظام بہت سخت ہوتا ہے, سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے, وہاں آپ کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے ورنہ آپ کو اندر کر دیں گے. وہ ایئرپورٹ کا عملہ جو سال بھر سختی کرتا ہے لیکن حاجیوں کو احرام میں دیکھ کر اور حاجیوں کے قافلے کو دیکھ کر آ کر پیر چھوتا ہے, دعا کی درخواست کرتا ہے کہ حاجی صاحب آپ اس مقام پر جا رہے ہو جہاں دعا قبول ہوتی ہے. حاجی کے لوٹ کر آنے کے بعد ہم زمزم مانگتے ہیں, کھجور مانگتے ہیں, اور ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زمزم دے سکتے ہیں کہ نہیں. سال بھر کاروبار کرتے ہو, تم ان کی چائے پیتے ہو, وہ تمہاری چائے پیتے, تب مسئلہ پوچھنے نہیں آتے. شادی میں آپ ان کے یہاں جاتے ہو, وہ آپ کے یہاں آتے, تب مسئلہ پوچھنے نہیں آتے. ہاں رمضان میں کسی غیر مسلم نے افطار رکھ دیا تو سب کو تقوی کا بخار سوار ہوتا ہے. مولانا آپ کیوں گئے تھے وہاں پر, اور تم سال بھر کیا کر رہے تھے؟ سیدھی سی بات یہ, غیر مسلم ہونا کوئی بنیاد نہیں, دوسرے مذہب کا ہونا کوئی بنیاد نہیں ہے. آپ اس کو بقرعید کا گوشت بھی دے سکتے ہیں, حاجی زمزم بھی دے سکتا ہے, اپنے گھر میں بلا کر کھلا بھی سکتے ہیں, ان کے یہاں جا کر کھا بھی سکتے ہیں, منع نہیں ہے. اب تم کہو ان کا سود بیاج کے کاروبار, تو سود بیاج کے کاروبار مسلمان کہو تو حرام, ہندو کہو تو حرام ہے. ہندو ہونا کوئی بنیاد نہیں.
یہ ہے وہ گندگیاں، یہ ہے وہ غلط فہمیاں جس نے ملت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے محبت کا سلوک کرو، پیار کا معاملہ کرو، اخلاق کا معاملہ کرو، اسلام کی اچھائیوں سے واقف کراؤ۔ جب مسلمانوں کے اندر یہ خوبیاں تھی تو اسلام رات و دن پھیل رہا تھا۔ ہمارے اکابر اس ملک میں آئے، صحابہ کرام دریائی راستوں سے آئے، مسلم بادشاہ آئے، اولیاء اللہ آئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بہت سے اکابر آئے، یہ ملک اہل اللہ سے بھر گیا۔ ہندوستان صوفیوں کا ملک ہے، درویشوں کا ملک ہے، اہل اللہ کا ملک ہے۔ جب وہ لوگ آئے تھے فوج لے کر آئے تھے، تلواریں لے کر آئے تھے، پیسہ لے کر آئے تھے؟ نہیں۔ ان کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ اور آج ہم 20 کروڑ سے اوپر ہیں، آج کیا سلوک ہو رہا ہے؟ یہ فرق ہے۔ کہنے والے نے کہا جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سب شجر امید کا تھا، جب سر سیاہ چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہیں اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے مگر اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ حکومتوں کا کوئی شکوہ مت کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تم خدا کو ناراض کرو گے، دین کو پامال کرو گے، خدا تمہارے اوپر ظالم حاکم مسلط کرے گا۔ وہ اللہ کا عذاب بن کر ہم پر مسلط ہوئے ہیں۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، یہ جائیں گے دوسرا آئے گا، یہ جائیں گے کوئی اور آئے گا۔ ظالم حاکم سے ہم کو نجات نہیں ملنے والی، اور اگر نجات چاہتے ہیں تو خدا سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہمارے اکابر بار بار حکم دے رہے ہیں استغفار کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، خرافات سے بچو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ امت وہاں تو آتی نہیں، اور کسی کام میں بلا لو 1 لاکھ امٹ کے آ جائیں گے مرنے مارنے کے لیے۔ میں ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، بات لمبی ہو رہی ہے، مجھے چند باتیں کہنی تھی، کچھ تو میں نے اس تعلق سے کہا وہ جو غلط مسئلے سمجھتی ہیں اور سمجھاتی ہیں، میں نے صاف الفاظ میں کہا، کسی کو اچھا لگے تو برا لگے تو۔ جیسے حج کے موقع پر مسجد اقصی میں مستورات کی جو مجلس تھی اس میں نے خطاب کیا تھا، میں نے اس میں ایک مسئلہ بتلایا تھا، بعضی عورتوں کو خراب لگا، مولوی صاحب کیا ایسی بات کہہ دیتے ہیں۔ سنو، ہم یہاں مقام پر رہتے ہیں، اذان ہوئی، نماز پڑھنے ہم کو مسجد میں آنا ہے مردوں کو، مرد اپنے گھر میں نماز پڑھے گا 1 ثواب ملے گا 1 نماز کا، مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھے گا 27 گنا بڑھ کے ملے گا۔ کوئی مجبوری نہ ہو، ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے مکلف ہیں، بلا مجبوری کی جماعت مت چھوڑو، یہ مسئلہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھے گی وہی ثواب، آئے نہ آئے وہ آپ کی مرضی، جو لاتے ہیں ان کی مرضی۔ مسئلہ سن لو، عورت گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھے گی وہی ثواب، ثواب میں کوئی فرق نہیں، یہ فرق مردوں کے لیے۔ یہی مسئلہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا ہے۔ عورتیں حرم میں آوے، کیوں آوے؟ مکہ المکرمہ میں آوے طواف کی نیت سے یا خانہ کعبہ کی زیارت سے، نماز کے ثواب میں کوئی فرق نہیں۔ کمرے میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آؤ، کیوں؟ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے، سلام پڑھنے کے لیے۔ گھر میں نماز پڑھو وہی ثواب، مسجد میں پڑھو وہی ثواب، تو یہ ہر 5 وقت عورتوں کا اپ ڈاؤن کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ مسئلہ میں نے بتلایا تھا، بات نہیں سمجھی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، اچھا لگے تو برا لگے تو۔ مسئلے وضاحت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں آپ دعائیں دیں، ہم کو اس کا شوق نہیں ہے۔ لوگوں نے اولیاء اللہ کو پتھر مارا ہے، پیغمبر کو پتھر مارا ہے، تو کیا پیغمبر حق بات کہنا چھوڑ دیں گے؟ ہم محبت سے کہیں گے، قرآن و حدیث کے حوالے سے کہیں گے، جس کو پٹے تو واہ واہ، نہ پٹے آپ کی مرضی۔ اس ملک ہندوستان میں ہم مسلمان کس حال میں رہ رہے ہیں؟ یہاں اسلامی حکومت ہے؟ نہیں۔ ہم کس حال میں رہ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ ہم ایک معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ معاہدہ کبھی ہوتا ہے 2 پارٹیوں کا آمنے سامنے، آپ کا میرا معاہدہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کسی ایک پوائنٹ پر سب متفق ہو گئے، جیسے کمپنیوں میں ہوتا ہے، کسی ایک پوائنٹ پر سب متفق ہیں تو سب اس معاہدے کے پابند ہیں۔ اس ملک کی 130 کروڑ کی آبادی دستور کے معاہدے کی پابند ہے۔ جو ہمارا بائیلاج ہے، دستور ہے،
ہندوستان کا سنویدھان ہے، ہم اس کے احترام کے پابند ہیں۔ دستور کے احترام اور دستور کی بالادستی، 15 اگست کو ملک کی آزادی اور 26 جنوری کو دستور کے نفاذ کی تاریخ، اسی بنیاد پر جھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے کہ دستور کے احترام کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ دستور سب سے بلند ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا، کوئی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ ہوا معاہدہ۔ اب اگلا مسئلہ سن لیجئے، اگر کہیں اسلامی حکومت ہو، یہاں تو نہیں ہے، اگر کہیں قرآنی دستوری حکومت ہو اور اس اسلامی حکومت کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو کیا اس قوم سے آپ جنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر سن لیجئے، اگر کہیں اسلامی حکومت ہو، قرآن کے دستور کی حکومت ہو اور اس حکومت کا کسی قوم سے معاہدہ ہو، وہ کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، اگر معاہدہ ہے تو آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ جب تک معاہدہ برقرار ہے وہاں جہاد کی آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، وہاں وہ آیتیں پڑھی جائیں گی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد کی پاسداری کرو، یہ اصول ہے۔ اب اگلا سوال، ہندوستان میں اولاً تو ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں ہے، اور ہندوستان میں کیا ہم معاہدے کے ساتھ نہیں رہ رہے؟ یہاں جنگ ہوگی نہیں ہوگی تو یہاں قرآن کی جہاد کی آیتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹر 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 ٹر، اور پھر جو علماء سمجھاتے ہیں ان کو کوسنا بزدل ہیں، رکاوٹ ہیں، قوم کی ترقی کے راستے میں رو رہا ہے۔ کن الفاظ میں سمجھایا جائے؟ ارے بھائیو، ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جہاں ہم معاہدے کے پابند ہیں، جب تک دستور کی عظمت، اس کی بالادستی برقرار ہے، ہم اس کو نہیں توڑ سکتے، ہم معاہدے کے پابند ہیں، اور جس قوم سے معاہدہ ہوتا ہے اس کے خلاف جہاد نہیں ہوتا۔ ہم یہ وضاحت نہیں کر سکے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ فرقہ پرست جن کا مقصد ہی ہے ٹینشن بڑھانا، ٹینشن برقرار رکھنا، یہ ٹینشن کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ آپ مجھے بتلائیں، ماپ لینچنگ کے واقعات کو موبائل میں ڈال کر کروڑوں انسانوں کو کیوں دکھایا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ آج کل موبائل پر، واٹس ایپ پر آگے بڑھانے کا ایسا بخار سوار ہے۔ ہمارے یہاں مسجد اقصیٰ میں تقریباً 1 سال سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک بچہ الہ آباد کے آگے کہیں کا تھا، وہ بھاگ گیا۔ الہ آباد اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب جو بھونڈی سے واقف تھے، ان کو لگا یار کسی مدرسے کا بچہ ہے۔ بیٹا تم کہاں پڑھتے تھے؟ میں مدرسہ وسیط العلوم مسجد اقصیٰ دیوان چاں پڑھتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بھاگ کے آ گیا ہوں، گھر جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کی فوٹو لی، اس فوٹو میں الہ آباد کا بورڈ بھی لکھا ہوا ہے، جو بورڈ پہ لکھا ہوا الہ آباد وہ موجود ہے، انہوں نے اس کو ڈال دیا۔ بھائی یہ بچہ بھونڈی سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی صاحب اسے گھر والوں سے رابطہ کرے۔ ہم نے فوراً بچے کے باپ سے رابطہ قائم کیا، بچے کے باپ نے آ کر بچے کو لے لیا۔ اب وہ چیز فیس بک پر پڑی ہوئی تھی، سال پورا ہوا تو وہ آپشن دوبارہ تازہ ہو گیا، اس کو بڑھانا کہ نہیں بڑھانا۔ آپ جیسے سمجھدار آدمی کہے بڑھا دو اس کو آگے، پھر وہ تازہ ہو گیا، اب پھر چالو۔ سینکڑوں مقامات سے مجھ کو بھیجا گیا، میں نے کہا اللہ کے بندو، الہ آباد پریاگ راج ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، الہ آباد ابھی کس نام سے ہے؟ پریاگ راج سے۔ اب بورڈ کس نام سے ہے؟ الہ آباد کا نام کا بورڈ ہے۔ آپ کو عقل نہیں ہے؟ یہ 1 سال پرانا واقعہ ہے۔ کیا کریں گے؟ یہی صورتحال حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ العالی 1 سال پہلے بیمار ہوئے تھے، دلی میں ایڈمٹ ہوئے تھے، فیس بک پر وہ چیز پڑی ہوئی تھی، سال پورا ہوا اس نے اس کو تازہ کر دیا، آپشن دیا آگے بڑھانا، آپ ہی جیسے کسی ہمدرد نے اس کو آگے بڑھا دیا، پھر چل پڑا۔ اب پورے ملک سے مولانا کو فون آ رہے ہیں، مولانا خیریت سے، مولانا خیریت سے، مولانا خیریت سے۔ کیا ہے یہ وہ عذاب ہے جو امت پر مسلط ہوا ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات صبح سے شام تک ہوتے ہیں، کیوں بڑھایا آپ نے اس کو آگے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر بات کو بلا تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے۔ فرضی ویڈیو بنا کر آپ کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ مشتعل رہیں۔
ماحول پرسکون نہ ہونے پائے. کیوں؟ ماحول پرسکون ہوگا تو کیا ہوگا اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ذرا پائیں فرق سمجھیے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات موجود ہیں، قیامت تک باقی رہنے والا مذہب موجود ہے، ہماری کتاب بھی محفوظ، پیغمبر کی زندگی بھی محفوظ، پیغمبر کے معجزات بھی محفوظ. دوسری قوموں کے پاس نہ کتاب محفوظ، نہ پیغمبر کی زندگی محفوظ، نہ مذہب کے نام پر کوئی طریقہ محفوظ، سب بگڑا بگڑایا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر دنیا کے اندر سکون ہو گیا، امن ہو گیا، تو اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. امن نہیں ہونا چاہیے، امن نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی اس کوشش میں آگ بھی پٹرول ہم ڈال رہے ہیں اوپر سے. آپ لکھنؤ سے اعظم گڑھ چلیں تو فیض آباد ہوتے ہوئے اسی راستے میں اجودھیا پڑتا ہے. روز لوگ جاتے ہیں، میں بھی گیا کئی مرتبہ وہاں سے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. لکھنؤ سے ٹرین میں علماء کرام بیٹھے، ان کا ریزرویشن تھا. جب فیض آباد آیا تو کچھ سادھو لوگ سوار ہو گئے، ایک دو اسٹاپ والے. اب اجودھیا اسٹاپ پر اترنے لگے. اس بیچ میں ایک واقعہ آیا. جب یہ سادھو سوار ہوئے تو ہمارے علماء اپنی برتھوں میں آرام کر رہے تھے. ایک لگ بھگ 90 سال کے بڑے میاں سادھو نیچے بیٹھ گئے اخبار بچھا کے. تو سیٹ پر جو مسلمان تھے انہوں نے، چچا میاں آپ برتھے پہ آ جائیے. ارے بیٹا آپ سوئیے، آپ کا ریزرویشن ہے، ہم لوگ تو ایک اسٹاپ والے ہیں، ابھی اتر جائیں گے. چچا ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، آئیے سیٹ پہ آئیے نا، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ آنے کو تیار نہیں. نہیں بیٹا آپ رہیے، میں نیچے اچھا ہوں. تو ہمارے وہ مسلمان عالم دین اپنی برتھ چھوڑ کر نیچے آ کر بیٹھ گئے ان کے بغل سے. چچا یا تو آپ اوپر آئیے ورنہ میں آپ کے ساتھ نیچے بیٹھوں گا، مجھے شرم آتی ہے، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں اور آپ نیچے بیٹھے، میں اوپر بیٹھوں. چچا آ کر برتھیں بیٹھ گئے، باتیں ہونے لگی. کچھ دیر کے بعد ان کا اسٹاپ آ گیا، اترنے لگے. تو اس بوڑھے نے کہا ایسا لگتا ہے کہ وقت قریب آ گیا ہے. کس چیز کا؟ کہا بیٹا دل چاہتا ہے کہ بول دوں لیکن بتلانے کی مناہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ چچا بتلا دیجئے. کہا تم سے کہہ رہا ہوں بہت غور سے سننا. ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو سلوک تم نے اس وقت میرے ساتھ کیا، جس دن تمہاری قوم یہ سلوک ہماری قوم کے ساتھ کرے گی، ہماری ساری قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی. وہ دن نہ آئے، سارے ہنگامے اس لیے ہے حضرت. اور پھر کہا جا کر مسلمانوں سے کہہ دینا ہمارے بارے میں فیصلہ اخبار پڑھ کے مت کیا کرو، ہمارے بارے میں فیصلہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں کرو. ابھی 2018 کے نومبر میں کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پر تماشا کرنے کے لیے. اتفاق کی بات تھی کہ میں وہیں موجود تھا، یو پی کے اسی خطے میں، فیض آباد کے آس پاس. اب لوگوں نے فون لگانا شروع کیا کہ مولانا وہ تماشا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کہنا، ہمیں کیا کہنا. یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، مسئلے کو ٹالو، دفن کر دو، پانی ڈال دو، ایشو مت بننے دو. مولانا ہمیں کیا کہنا. تو میں نے کہا ان کی بھاشا میں کہ تو بھیا یہ کہا کہ جا کے بنوتے نہیں کہہ کیا ہے. وہ نعرہ لگا رہے بنا کے رہیں گے، بنا کے رہیں گے. آپ کیا کہتے ہو؟ بنا کے بتلاؤ. بس ہو گیا، ماحول گرم ہو گیا. ہم بنا کے رہیں گے، تو بنا کے بتلا. اتنے میں ہی کام گرم ہو گیا. انہوں نے کہا ہم بنا کے رہیں گے، آپ نے کہا بھائی جا کے بنوتے نہیں کہہ کیا ہے. یو پی سرکار توڑی، دلی سرکار توڑی، بنوتے کا ہے نہیں. اب کیا کریں؟ ایشو ختم. اپنا منہ پیٹ کر چلے آئے. ارے مسئلہ کورٹ میں ہے، ان کے باپ دادا کی ہمت نہیں بلا کے بتلا دیں جب تک کورٹ فیصلہ نہ کر دے. کھیل تماشا ہے. مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی حکومت طاقت نہیں کام کرے. کرنا کسی کو نہیں ہے، لیکن آپ کو خالی اشتعال دلانا ہے. اور آپ
اشتعال میں آ جاتے. ہم اشتعال سے بچیں, بے مقصد نان ایشوز کو ایشو نہ بنائیں, بے مقصد مسائل نہ پیدا کریں, حکومتی پیمانے پر ہو کہ محلے کے پیمانے پر ہو کہ اپنے گھروں کے پیمانے پر ہو. ایک صاحب بہت جلالی, بڑے جنونی تھے. ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے شوہر بہت ٹینشنی ہیں, بہت جلالی ہیں, تمہاری نپٹی کیسے؟ باہر تو وہ لوگ ٹونی مارتے ہوئے آتے ہیں, سینگے مارتے ہوئے آتے ہیں, نپ کیسے رہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ آتے ہیں بہت غصے میں, جب کچھ کہتے ہیں تو میں پورے غور سے ان کی بات سنتی ہوں. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. پانی رکھتی ہوں, ناشتہ دیتی ہوں, کھانا دیتی ہوں, کچھ دیر کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بات غلط نکل گئی تو معاف کرنا, گھر میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے. وہ 10 منٹ کا مرحلہ ہوتا ہے, وہ غصہ ہوتے ہیں, میں خاموش ہو جاتی ہوں, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. شوہر باہر تھکا رہا, ٹینشن میں آیا, اور یہاں میڈم ان سے زیادہ ٹینشن میں ہے, تو کیا ہوگا؟ دونوں وائر فیس کے ہوں گے تو انجام کیا ہوگا؟ پاور آگے جائے گی, شاٹ مارے گی. آج جھگڑوں کی بنیاد وہ ہے. سمجھدار خاتون شوہر کو آنے کے بعد پہلے پانی پوچھے گی, بیٹھا لے گی, محبت کی بات کرے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو کہو شوہر سنے گا. اور اگر اتنی بھی عقل نہ ہو, اس مرض کا علاج کسی کے پاس نہیں. میں نے بارہا کہا, مستورات سے آج پھر کہہ رہا ہوں, تمہارا سپریم کورٹ تمہارے ہی پاس ہے, کسی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. قدرت نے تم کو وہ حربہ دیا ہے, وہ ملکہ دیا ہے, وہ ہنر دیا ہے, تمہاری بات میں لچک ہے. تم چاہو تو شوہر کو بوتل کے اندر اتار کے رکھو, تم شوہر کو راجا بنا کے رکھو گی, رانی کہلاؤ گی. تم شوہر کو غلام بنا کے رکھو گی, غلام کی بیوی کہلاؤ گی. جھگڑے گھر سے لے کر بازار تک, اسمبلی سے لے کے پارلیمنٹ تک, ہم چاہیں تو ایشو ختم ہو سکتا ہے, اور ہم چاہیں تو ایشو بڑھ سکتا ہے. اس ملک کا مسلمان نان ایشوز کو ایشو بنانا بند کرے, مسائل کا شکوہ کرنا بند کرے. جو ہمیں کرنا ہے اس میں لگے. تعلیم سے کس نے روکا آپ کو؟ کاروبار سے کس نے روکا آپ کو؟ ہنر سے کس نے روکا آپ کو؟ اگر بچہ نہیں پڑھ سکا, کاروبار کرے, نہیں ہے پیسہ مولوی صاحب کہاں سے دکان لائیں گے, کہاں سے مال بھریں گے؟ ہنر سیکھ لے, پلمبر بن جا, بڑھائی بن جا, وائرمین بن جا, اچھی چائے بنانا سیکھ لو, اچھی بریانی بنانا سیکھ لو, اچھا ناشتہ بنانا سیکھ لو. روڈ پر کہیں بھی گاڑی لگائے کھڑے ہو, لوگ لین لگا کے سامان لیں گے. اسی بھونڈی کے اندر یو پی کے مہاجر آئے, خالی ہاتھ آئے تھے, پھٹا جھولا لے کر, ایک جو بدنے کپڑے پر چلے. الہ آباد سے جبل پور رکے, برہان پور رکے, دھلیا رکے, مالیگاؤں رکے, بھونڈی رکے, مدن پور تک گئے. پوری ایک پٹی ہے ان خاندانوں کی جو مہاجر بن کے آئے تھے, خالی ہاتھ آئے تھے. ان کے ساتھ ہنر تھا, کڑھائی, بنائی, پلنگ وہ بنتے, کرسی وہ بنتے, قالین وہ بنتے, دروازوں میں نقش نگار وہ کرتے. 10-20 سال گزرا, ایڈجسٹ ہو گئے, آج 500 جوڑی لوم کے مالک ہیں. ایک دور وہ تھا محنت کرنے کا, اور ایک دور آج کا ہے. نئی نسل کچھ کرنے کو تیار نہیں. نوجوانوں کو نئی بائک ہونا, 50,000 کا موبائل ہونا, 10,000 کا سوٹ ہونا, باپ کے پاس ہو نہ ہو وہ مانگ کے لا کے دے, چوری کر کے دے. ان نئی نسل کے نوجوانوں کو بچپن سے لے کے یہاں تک ان سانپوں کو دودھ پلایا کس نے؟ ہم نے پلایا. بچہ رونا نہیں چاہیے, آنسو نہیں دکھنا چاہیے. بچے نے کہا ٹافی, کمپٹ, لڈو, پھر وہ کہے گا بیڑی, پھر سگریٹ, پھر حقہ, پھر نشہ. آپ کہیں روکو گے؟ اسلام کہتا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں, ولا ترفع عصاک عنہم ادبا, تنبیہ کی چھڑی ہٹانا مت. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ہر بات پوری نہیں کی جائے گی, کوئی بات مانی بھی جائے گی, اور کسی بات پر تماچا بھی پڑے گا تو بچہ قابو میں ہوگا. آپ خود تو نہیں مارتے, مدرسے میں استاد نے ڈانٹ دیا, چھڑی سے مار دیا, باپ لڑنے کو حاضر, ماں لڑنے کو حاضر. مارا کیسے؟ ان شہزادوں کو آپ دودھ پلا کر جوان کر رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑے ہونے کے بعد پھر وہ آپ کی ایک نہیں سنے گا. ایک صاحب ملے, کہنے کے مولانا دعا کیجئے. کیا ہوا؟ بولے میں گھر میں آیا,
تو بچہ میرے سامنے آیا، کچھ کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ دیکھ ہم بہت ٹینشن میں ہیں، تو بیٹا بولتا ہے ہم تو زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ پلا دودھ۔ اللہ کے بندو اپنے سماج کی فکر کیجئے۔ آخری واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، دل تو بہت بھرا ہوا ہے، لیکن بہرحال آپ بھی اپنے یہ کیا کس سے کہا جائے، یہ ہے مرض کا علاج۔ 92-3 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد فساد ہوا، بمبئی میں 1 ماہ فساد چلا، کاروبار تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، لوگ سہم گئے، ڈر گئے، چلنا پھرنا مشکل تھا۔ اس حالت میں ہماری قوم کے کچھ بچوں نے طے کیا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، محنت سے پڑھنا۔ بچوں نے سر جھکا کے پڑھا۔ آزادی کے بعد سے لے کر اس وقت تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مہاراشٹر میں 10ویں کلاس میں مسلم بچہ ٹاپ کرتا۔ پہلا سال تھا تنویر منیار نے اسٹیٹ ٹاپ کیا، دوسرے سال بلال شیخ نے اسٹیٹ ٹاپ کیا، تیسرے سال 3 بچیوں نے 100 پوزیشن حاصل کی، اس میں ہمارے کھنڈو پالے کی بچی خالدہ حفظ الرحمان بھی تھی۔ پھر حالات نارمل ہو گئے، رات گئی اور بات گئی، امت اوڑھ کر پھر سو گئی، اب کہیں کوئی دکھتا نہیں ٹاپر بچہ۔ کیا ہوا؟ اس وقت پڑھا تھا آپ نے، اب پھر وہیں کھڑے ہو گئے۔ آج بھی سویرا ہے، ظالم حکمرانوں کو ظلم کرنے دو، ظلم کی ٹہنی پھلا نہیں کرتی، کاروبار برباد ہے، امن و امان برباد ہے، صرف ہم پریشان نہیں ہیں۔ ارے ہم تو تالاب میں پہلے ہی نہا رہے تھے، برسات کا 2 بوند اور گر جائے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تالاب کے 10 فٹ پانی میں 1 انچ اور اونچا ہوگا، کیا فرق پڑے گا؟ بگڑ تو ان کا رہا ہے جو ملائی کھا رہے تھے، جن کا ہزاروں کروڑ کا کاروبار چل رہا تھا، ٹھپ ہے کاروبار، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کب تک؟ ظلم کی ٹہنی سزا پھلا نہیں کرتی، صبر سے کام تو لو۔ تو میرے بزرگوں، جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کی تھی، جو ہمارے بس میں ہے اس کو اپنائیے، اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ میں مبارکباد دوں گا اس پروگرام کے منعقد کرنے والے قاری عبداللام صاحب، مولانا رئیس صاحب، یہاں کے ذمہ داران، حاجی عابد صاحب، میرے قریبی دوست ہارون بھائی، اور سارے ہی ذمہ داران، محلے کے نوجوانان۔ آپ کی کوششوں سے مردوں اور عورتوں کو دین کی بات سننے کا موقع ملا۔ جو آدمی خیر کے کام کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا خیر دنیا کے اندر پھیلتا ہے۔ اس کام کو معمولی مت سمجھیے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہر سال اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیجئے، اور ماشاءاللہ مہینے میں 1 مرتبہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی بہت مفید ہے۔ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بہت بامقصد، بہت پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لب و لہجے میں کچھ ترشی تھی، کچھ تلخی تھی، لیکن آپریشن تو بھائی نستر لگا کے ہی ہوتا ہے، کچھ خون نکلتا ہے، کچھ پیپ نکلتا ہے۔ وہ غلط فہمیاں جس نے ملت کو تکلیف میں ڈال دیا، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالوں سے صحیح صورتحال سمجھائیں، غلط فہمی دور کرنے والوں کو اس سے روکیں۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ پروردگار عالم، ہم تیرے کمزور عاجز ناتواں بندے ہیں، تیرے گھر میں تیری یاد و محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھنٹوں سے یہ مجمع مردوں کا اور عورتوں کا اسی امید کے ساتھ یہاں بیٹھا تھا کہ علماء کے بیانات ہوں گے، دین کی باتیں سنیں گے، ہماری زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ خدا بندہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ دین کی باتیں کہنے سننے کا ماحول بنا، دین کی باتیں کہنے والوں کو حق کی نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لومت لائم کے خوف کے بغیر
تیرا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس ملک کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، کاروبار کی عزت و اہل و عیال کی حفاظت فرما، عزت کے ساتھ جینے کے مواقع عطا فرما، تیرے دین سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، دین کا خادم مجاہد بنا کر ہم کو زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ شہادت کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ جس ادارے کی جانب سے یہ اہتمام ہوتا ہے، ادارے کے دن دونی رات چوگن ترقیات کے فیصلے فرما، پھلنے پھولنے کے فیصلے فرما، علاقے کے لوگوں کے قلوب کو اس کی جانب مائل فرما، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اپنے دین کا خادم مجاہد بنا کر پوری دنیا میں چلنے پھرنے اور تیرا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی غیب سے فیصلے فرما، شہر کاروباری بحران کو دور فرما، خیر و برکت نازل فرما، خیر و برکت نازل کرنے کے فیصلے فرما، امت کی حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے، فتینوں کے فتنوں سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے امت کی حفاظت فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔